میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں بنی فلاں کے محلے میں قیام پذیر ہوں، مجھے سب سے زیادہ اذیت وہ شخص پہنچاتا ہے جو میرا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہے۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر، عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ وہ مسجد آئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے، زور زور سے اعلان کرنے لگے، لوگوں سن لو، 40 گھروں تک دائیں بائیں آگے پیچھے ہمسائے ہوتے ہیں، اور وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کی شرارت سے خوف زدہ ہو۔ طبرانی شریف کی روایت۔ تو اس میں پڑوسیوں کی بھی ایک دائرہ کار بھی بیان کیا گیا۔ تو ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جس کا کوئی پڑوسی، کون ہے جس کا پڑوسی نہیں ہے؟ ہر کوئی پڑوسی تو رکھتا ہی ہے۔ ایک آدھ ہوگا چند ایک محلے میں، گاؤں دیہاتوں میں بھی پڑوسی ہے، 50 گھر کا ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہ بھی پڑوسی رکھتا ہے۔ 20-25 گھر کا دیہات ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں بھی پڑوسی تو ہوتے ہیں۔ ایک عمارت ہے تو اس میں پڑوسی کتنے پڑوسی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی پڑوسی کے حقوق، کہ اس کی اہمیت کو اس روایت سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ حدیث پاک میں کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا، دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں قیام فرما رہے، کھڑے ہوئے، اور ایک شخص آپ کی جانب متوجہ ہے۔ میں نے سوچا کوئی حاجت مند ہوگا، میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں قسم رب کائنات کی، اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے کہ مجھے آپ کے اس قدر کھڑے ہونے پر دلی صدمہ ہوا، اتنی دیر کھڑے رہے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے آپ کو اتنی دیر تک کھڑے رکھا،
کہ مجھے آپ کے اتنی دیر تک کھڑے رہنے سے دلی طور پر دکھ محسوس ہوا۔ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے عرض کی جی نہیں۔ فرمایا وہ تو جبریل علیہ السلام تھے، اور مجھے مسلسل ہمسائے یعنی پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ گمان ہونے لگا کہ وہ اسے وارث بنا کے نہ چھوڑے۔ پھر فرماتا اگر تم انہیں سلام کہتے تو وہ تمہیں سلام کا جواب بھی دیتے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے، یہ جو دو روایتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ اس سے پڑوسی کے متعلق جو آگے پیچھے دائیں بائیں کے حوالے سے جو ہوا یہ، اور مزید یہ کہ پڑوسی کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وراثت میں اس کو حصے دار نہ بنا دے۔ اتنی پڑوسی کی اہمیت بیان کی گئی ہے کتابوں کے اندر، روایت کے اندر۔ قرآن کی آیتیں پڑوسیوں کے حوالے سے بیان کر رہی ہیں۔ سورہ نساء میں اس کا بیان موجود ہے، سورہ احزاب میں اس کا بیان موجود ہے کہ پڑوسی کے حوالے سے کیا کیا ارشادات قرآن پاک میں بیان کیے جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں۔ اس روایت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس کی شرح میں بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، جس سے ہمیں پڑوسی کی واقعی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ آپ اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ عبادات کی درستی سے بھی زیادہ اہم معاملات کی درستی ہے۔ یہ معاملات آتے ہیں، علم کے 4 اقسام ہیں، علم 4 چیپٹر میں یا 4 عنوان میں تقسیم ہے، منقسم ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ معاملات ایک دوسرے سے سلوک، برتاؤ، ملنا جلنا، یہ جو سارے یہ معاملات میں آ جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عبادات کی درستی سے بہت زیادہ اہم ہے معاملات کی درستی۔ پڑوسی کے ساتھ سرحد فرمائی آپ نے کہ پڑوسی کے ساتھ ہر وقت معاملہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بھائی بعض اوقات ہفتے میں ایک دفعہ ملنے آ جاتا ہے، بہن مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ ملنے آ جاتی ہے، بچے عموماً شادی کر کر الگ ہو جاتے ہیں تو وہ مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ ملنے آ جاتے ہیں۔ یوں کئی رشتہ داروں سے چند دنوں کے بعد واسطہ پڑتا ہے، مہینوں کے بعد واسطہ پڑتا ہے، یوں مطلب کہ موقع خوشی غمی کے، اب تو اتنی دوریاں ہو گئی ہیں آج کے رشتہ داروں میں کہ خوشی غمی کے موقع پر کبھی ملاقاتیں ہو گئی تو ہو گئی، برسوں تک تو رشتہ داروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے محفوظ فرمایا، عجیب و غریب کلچر ہو چکا ہے کہ وہ صلہ رحمی، رشتہ داری، آپس کے جو تعلقات کی جو پہلے جو ایک ہم آہنگی ہوتی تھی، مل ملاپ ہوا کرتا تھا، آج وہ نہیں ہے، بڑی دوری ہو گئی، نفسا نفسی کا دور ہے۔ اچھا یہ بات میں کچھ اپنے طور پر نہیں کر رہا، یہ سارے جانتے ہیں، جو نہیں ملتے وہ بھی یہ کہہ رہے کہ یار بڑے دور ہو گئے۔ کبھی کبھی شادی میں ملاقات ہوتی ہے یا کبھی کسی موت میں یہ ملاقات ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ ہر کتنے عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، کب آخری ملے تھے؟ اب سوچتے ہو یہ بھی یاد نہیں آتا کب آخری ملے تھے، پتہ چلتا وہ ماموں کا انتقال ہوا تھا نا، اس پہ ملے تھے، آج ماموں کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ او موت میتوں میں، خوشی غمی میں بھی اس طرح مطلب ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ رشتہ داروں کا ایسا مل ملاپ رہا نہیں ہے، اور اب رہتا ہے تو بے پردگیاں بہت ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک شریعت کے مطابق مل ملاپ کا یہاں کو اتنا رجحان نہیں رہا، مگر پڑوسی کا ایسا معاملہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ٹائم کھانا تو اس سے زیادہ ٹائم پڑوسی سے معاملہ ہے، ہر وقت ہر گھڑی پڑوسی کا معاملہ رہتا ہی ہے۔ فلیٹوں کا آج کل ہمارے سسٹم ہے، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ایک ایک فلور کے اوپر کوئی 15 20 40 فلیٹ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، بڑے لمبے لمبے ان کے وہ کوریڈور بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پہ فلیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب بچوں میں لڑائی ہو گئی، مسئلہ دیکھیں، بچوں میں لڑائی ہو گئی۔ اب بچوں میں لڑائی ہوئی تو بچوں کی لڑائی نہیں ہوئی، وہ یوں سمجھو کہ 2 پڑوسوں کی لڑائی ہو گئی۔ 2 آدمی ایک ساتھ کام کرتے تھے آفس کے اندر، ان کے بچوں میں لڑائی ہو گئی۔ تو جب بچوں میں لڑائی ہوئی تو ایک بچے نے جا کے گھر میں شکایت کی، تو اس کے وہ جا کر وہ عورت بات کرنے لگی پڑوسن سے، تو ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔
جب ان دونوں کی لڑائی ہو گئی تو آدمی جب رات کو آتا ہے تو عورت کا تو ماتھے کا ٹینک بھرا ہوا، اس کو تو اپنا ٹینک خالی کرنا ہے. اس نے سارا اونڈیلا، پتا ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دیکھو اس نے یوں کیا، میں سمجھانے گئی تو یوں کہا، میں سمجھانے گئی تو یوں کہا. وہ جا کر وہ بات کر، میں بات کرتا ہوں اس سے. اور وہ غصے میں وہ بات کرنے کے لیے گیا، ہاتھ میں کوئی چیز آئی، دونوں کی منہ ماری ہوئی، آدمیوں میں منہ ماری ہوئی ہے، آدمیوں میں دوست اٹھا کر اسے سر پہ دے مارا. تو وہ بھی کچھ کام کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا گھر میں کوئی، تو اس نے بھی کوئی دو چیز پکڑی، اس سے اٹھا کر اس کو مارا. دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا. دیکھتے دیکھتے دونوں مر گئے، دیکھتے دیکھتے دونوں مر گئے. کہتے ہیں کہ جب دونوں کے گھروں سے جنازے اٹھے تو ان دونوں کے بچے محلے میں باہر کھیل رہے تھے. یہ ایک اس طرح کا واقعہ بنا ہے، اس طرح کا واقعہ یہ بنا ہے جو کہ میں نے اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی. یعنی دو بچے لڑے، وہ تو بچے تھے نا، وہ تو لڑ گئے. ان دو کے بچوں کی امیاں لڑ گئیں. سب صبر، تحمل، بردباری. ٹھیک ہے میرے بچے کی غلطی ہو گئی، میں سمجھا دوں گا. بیٹا نہیں کرتا، نہیں یہ تو ہے ہی نہیں نا، میرا بیٹا تو کر ہی نہیں سکتا، تو آپ کا بیٹا پھر کیا کر سکتا ہے؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ تو بہت کچھ کر جاتا ہے نا. آئے دن محلوں میں لڑائیاں یہ عورتوں کی ہو رہی ہوتی ہیں، آئے دن عورتوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے راستے میں شاید بس میں کم لڑائیاں ہوتی ہوں گی جتنے پڑوسی آپس میں لڑتے ہوں گے. وہ ان کا کس کو پتا چلے؟ بسوں میں پیسنجر واقعی کم لڑتے ہوں گے مگر پڑوسی اتنا لڑتے ہوں گے. اور اس میں عورتیں، اور عورتوں کے لڑائی کے بعد وہ جو ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جن میں تحمل، بردباری، معاملہ فہمی کم ہوتی ہے. اچھا یوں بولی، اب وہ عورت سے لڑنے جائے تو اس کی تو ویسے ہی مت حالت خراب ہوتی ہے، میں لڑوں گا تو عورت میرے کو بھی نہیں دعوت دے دے. تو وہ آدمی سے بات ہے تو سامنے آدمی بھی سن کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی بھی کیسٹ بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کی بھی کیسٹ بھری ہوئی ہوتی ہے. دونوں آ کر اپنی اپنی کیسٹ ایک دوسرے پہ خالی کرتے ہیں. غصہ آ جاتا ہے. کسی جیل میں ایک مبلغ کا بیان تھا، بیان کے بعد سارے قیدی چلے گئے. ہمارے الحمدللہ جیلوں میں جو کام ہو رہا تھا، مبلغ جا کر مختلف مواقع پہ بیانات کرتے ہیں، پھر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، پھر لوگ اپنے بیرکس میں چلے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قیدی مجھ سے ملا تو مجھے کہنے لگا کہ میں قتل کے جرم میں اندر میں ہوں. تو میں نے اس کو پوچھا قتل کے بارے میں کہ لوگ قتل کیوں کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ قتل کی اصل سبب غصہ ہے. غصہ آ جاتا ہے، غصے پر قابو نہیں رہتا. اور یہ ہمارا بھی ہے کہ غصہ آ جاتا ہے تو پہلے گالی نکلتی ہے، پھر ہاتھ ٹوٹتا ہے، پھر فائر ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز مار دیتے جس سے وہ قتل ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں شرح میں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ جو روایت تھی نا کہ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں، اس کے تحت فرماتے ہیں اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے پڑوسی کے. اس کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھے، اس کی عزت و ذلت کو اپنی عزت و ذلت سمجھے. یہاں تک غیر مسلم پڑوسیوں کے بھی حقوق رکھے گئے. یعنی پڑوسیوں کے حقوق کا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر پڑوسی رشتہ دار ہے، پڑوسی مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، تو حق کے پڑوس، حق کے مسلم پہلا حق، حق کے پڑوس، حق کے رشتہ داری. مثال کے طور پر آپ کی خالہ آپ کے پڑوس میں رہتی ہے، تو آپ کی خالہ آپ کے پڑوس میں رہتی ہے تو اب 3 حقوق ہو گئے خالہ کے. حق کے مسلم کہ خالہ اگر مسلمان ہے تو حق کے مسلم، پھر حق کے خالہ رشتہ داری کہ ماں کے بعد بڑا مقام خالہ کا بھی ہے حدیث میں، اور تیسرا حق کے پڑوس. اب جو پڑوس میں ہے یہ رشتہ دار نہیں ہے تو 2 حق ہو گئے، حق کے مسلم اور حق کے پڑوس. اور اگر پڑوسی نہ رشتہ دار ہے نہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، تو ایک حق ہو گیا حق کے پڑوس، جس کی صراحت احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے اور فقہا بیان کرتے ہیں
لہذا اس کی سراحت ہمیشہ ہر ایک کو اپنے یہاں کے علماء اہل سنت سے لے لینی چاہیے کہ میرا پڑوسی غیر مسلم ہے تو میں اس کے کیا حق ادا کروں. اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، اس کے بہت سارے استثناءات جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اس کی بہت ساری وضاحت ہے اور یہ ایک الگ پورا ایک ٹاپک ہے، ایک الگ پورا بیان ہے. البتہ یہ 3 حقوق ہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی کون ہے، پھر ان سب کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کا کوئی پڑوسی اس سے بھی زیادہ کوئی مطلب کہ مزید کوئی اہمیت کا حامل ہے، تو یوں مطلب کہ جس طرح اس کے حقوق لگتے چلے جائیں گے آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. تو غیر مسلموں کے بھی حقوق شریعت نے رکھے ہیں. آپ اس پر غور کیجئے کہ حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا. اس کے بال بچے بھی تھے، تو وہ جو غیر مسلم تھا وہ سفر پر روانہ ہوا، بچے گھر ہی میں تھے. اب رات کو ان کے بچے رویا کرتے تھے، تو معلومات کی کہ بچے کیوں اتنا روتے ہیں، تو پتہ چلا کہ گھر میں اندھیرا ہے اس لیے بچے روتے ہیں. تو با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چراغ میں بہت سارا تیل ڈالتے اور ان کے گھر بھجوا دیا کرتے کہ بچے روئے ہی نہیں. تو بچے واقعی روشنی ہوتی تو چپ ہو جاتے تھے. اتنے میں وہ غیر مسلم سفر کر کے جب واپس لوٹا تو گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے جو ساتھ جو پڑوسی ہے مسلمان، اس نے ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ہمارے بچے اندھیرے میں روتے تھے تو یہ اپنا چراغ دے دیتے تھے جس کی روشنی سے بچے چپ ہو جاتے تھے. تو باپ نے کہا کہ جس پڑوسی کی روشنی سے میرے اندھیرے گھر میں اجالا ہو گیا تو میں کفر کے اندھیرے میں کیوں رہوں، لہٰذا کلمہ پڑھ کر سارے مسلمان ہو گئے. کیسا انداز تھا ہمارے بزرگوں. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ملتا ہے کہ آپ نے مکان کرائے پر لیا ہوا تھا. اب اس مکان کا پڑوسی بھی غیر مسلم تھا. تو سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرے میں اس مکان کے دروازے کے قریب تھا، تو وہ پر نالا بنا رکھا تھا، تو گندگی اور یہ ساری چیزیں سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں نجاست وغیرہ گرا کرتی تھی. تو اس نے مدت تک ایسا ہی کیا، مگر کبھی بھی حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شکایت نہیں فرمائی. آخر ایک روز وہ غیر مسلم تھک گیا. مطلب آپ دیکھو کہ غیر مسلم ستا کر تھک گیا. جس کو تھکایا جا رہا ہے، جس کو ستا جا رہا ہے، وہ تھک ہی نہیں رہا. کمال کی بات تھی نا، واقعی اللہ کے بندے کمال کے ہوتے ہیں. وہ تھک گیا نا، تھک کر پوچھنے لگا کہ سوال کیا گیا، میرے پرنلے صاحب کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اپنے یہ صاحب تو گریبان پکڑ لے ہوئے کہ ایک تو بولتا نہیں ہو، اوپر سے آ کر پوچھتا ہی ہے کہ تکلیف تو نہیں ہے. اتنا تکلیف دے رہا ہے پھر بھی پوچھتا تکلیف نہیں ہے. تو قربان جاؤ ان کے حسن اخلاق پر. سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں ہوتی تو ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھ چھوڑی ہے، جو نجاست گرتی ہے اسے صاف کر لیتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ فرمایا میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. یہ آیت مقدسہ سن کر وہ غیر مسلم بے حد متاثر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا، یقیناً آپ کا دین نہایت ہی عمدہ ہے، آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں. پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. 2 واقعات میں نے آپ کو سنائے، 2 واقعات میں نے آپ کو سنائے. ایک واقعہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہوا غیر مسلم کے ساتھ کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور ایک واقعہ وہ سنا ہے کہ غیر مسلم نے تکلیف دی اور اس کی تکلیف پر صبر کیا. یہ بھی حسن اخلاق ہے، صبر کرنا یہ بھی حسن اخلاق ہے. تو اس تکلیف پر اتنا صبر کیا کہ آپ کا صبر دیکھ کر، آپ کا حسن اخلاق دیکھ کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا. ہمارا پڑوسی ہمیں دیکھ کر نمازی نہیں بنتا، یعنی غیر مسلموں کو مسلمان کر لیتے تھے ہمارے بزرگان دین، اور ہم ہیں کہ کچھ بنتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو اب
کوشش کرتا ہوں اللہ کرے کہ میں تسلسل کے ساتھ آپ کو کچھ روایتیں بیان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یقین مانیے یہ روایتیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس پر غور کیجیے کہ پڑوسی کے بارے میں کیسی کیسی روایتیں ملتی ہیں، کتنی اس پر تاکید کی گئی ہے. چنانچہ ایک حدیث سے پاک فرمان مصطفیٰ، جو شخص اللہ عز و جل اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو مت ستائے. جو بندہ اللہ عز و جل آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. دوسری حدیث، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں. ہائے ہائے. ایک اور حدیث میں سنیے کہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ زائد کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اس کی ایذا رسانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی شرارتیں. اور مسلم کی روایت میں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. اور ایک حدیث میں پڑوسی کے شر کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا شر اس کی جہالت اور اس کا ظلم ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے ہمسائے کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا اس نے اللہ عز و جل کو دکھ پہنچایا. یعنی اس کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا. جس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ لڑائی کی تو اس نے میرے ساتھ لڑائی کی، اور جس نے میرے ساتھ لڑائی کی بلا شبہ اس نے رب عز و جل کے ساتھ لڑائی کی. اور ہے کوئی جو اللہ کے ساتھ لڑ سکے؟ ایک اور حدیث سنیے. ایک غزوے کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا آج ہمارے ساتھ وہ شخص نہ بیٹھے جس نے اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچائی ہو. لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کی میں نے اپنے ہمسائے کی دیوار کی بنیاد پر پیشاب کر دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم آج ہمارے پاس مت بیٹھو. اٹھا دیا. یاد رکھیے حدیث پاک میں قیامت کے روز سب سے پہلے جو جھگڑا یعنی فیصلے کے لیے پیش ہوگا وہ دو ہمسایوں کا ہوگا. یعنی یہ معلومات کی بات عرض کر رہا ہوں کہ عبادات میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اور معاملات میں سب سے پہلے حساب خون ناحق کا ہوگا. جو خون ناحق بہاتے ہیں نا یہ سے عبرت حاصل کرے. قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ آج یہ جو ٹھٹر ٹھٹر کرتے ہوئے فائرنگیں کرتے ہوئے یہ مار دیتے ہیں وہ خون ناحق بہاتے ہیں. چپ جاتے ہیں، چپ گئے، چلو چپ گئے. کب تک چپ ہو گئے؟ کس کس سے چپ ہو گئے؟ اللہ سے چپ سکتے ہو؟ اللہ سے کون چپے گا؟ اللہ جانتا ہے تم نے یہ ظلم کیا، اللہ جانتا ہے تم نے ناحق قتل کیا، اور اس پر ایکڑیاں مارتے ہو، تڑیاں مارتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، لوگوں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، جانتے نہیں ہو میں کتنا خطرناک آدمی ہوں. تمہارے اس شر سے تمہارے بہلے والے تمہارے پڑوسی ڈر رہے ہیں. بڑا خطرناک آدمی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، بدماش ہے، گالیاں دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، تھوڑا سا کچھ کرو تو لڑنے کو آ جاتا ہے. یہ ساری طبیعتیں جس میں وہ سب نوٹ کرے. تو جو معاملات میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ خون ناحق کا ہوگا، اور حقوق میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ پڑوسیوں کے آپس میں جھگڑے کا ہوگا، جس کا میں نے ابھی شروع میں واقعہ بیان کیا. تو آپس میں جھگڑنا بند کر دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، رعایت کریں. حدیث پاک میں ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنے ہمسائے کی شکایت کی. آپ نے اس سے فرمایا جاؤ صبر کرو. وہ 2-3
مرتبہ حاضر ہوا، آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے میں ڈال دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب وہاں سے گزرنے والے لوگ اس کی وجہ پوچھنے لگے، تمہارا سامان راستے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میرے ہمسائے کے متعلق اس نے بتایا کہ مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے، ستاتا ہے۔ اب اس نے جو اپنے ہمسائے کو ستایا تو اس کو بھی لوگوں کی طرف سے لعنت ملامت ہوئی، بعض لوگوں نے بد دعائیں کی۔ اب وہ ستانے والا جو تھا وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا اپنے گھر واپس آ جاؤ، اب تم میری کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھو گے جو تمہیں ناپسند ہو۔ مگر آپ دیکھیے کہ اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور شکایت کی، لیکن اس کو ستانے کے بدلے ستانے کا کوئی حکم نہیں ہوا کہ تم کو یہ ستاتا تو تم بھی ستا لو۔ یعنی اگر آپ کا پڑوسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے آپ کے حق میں، تو آپ کے اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ دیکھیے میں جانتا ہوں کہ اس جو موضوع ہے یہ مطلب میری سمجھ تک کہ کوئی سے متعلق نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کثرت کے ساتھ حدیث سنانے کی میری نیت ہے کہ میں کثرت کے ساتھ آپ کو نبی کے ارشاد سناؤں گا کہ ہمارے نبی نے ہمسائے کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں کیا فرمایا، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کے کیا انداز اور کیا کردار ہوا کرتا تھا۔ آج بھی یہ مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جرمنی گیا، مسلمان، کسی مقصد کے تحت اس نے مکان لیا، تو اس کے مکان کے ساتھ جو اس کا پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا، جرمن تھا۔ وہ کسی کام سے 2-3 مہینے کے لیے کہیں سفر پر چلا گیا، تو اس نے مسلمان جو پڑوسی تھا اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر کچھ پیپر وغیرہ آتے رہتے تھے، ڈاک وغیرہ اس طرح کے پوسٹیج وغیرہ آتے رہتے تھے۔ اب اس نے دیکھا یہ تو ہوائیں آ رہی ہیں، یہ تو اڑ اڑ کے ساری چیزیں اڑ جائیں گی، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس کے پیپر اٹھاتا اپنے گھر میں رکھ لیتا۔ 2 یا 3 ماہ تک اس نے ایسا ہی کیا۔ جب 3 ماہ کے بعد وہ غیر مسلم واپس لوٹا تو اس نے جا کر وہ سارے پیپر اور جو چیزیں اس نے اٹھائی تھی وہ ساری جا کر اس کو واپس کی۔ اس نے کہا واٹ از دس؟ تو اس نے سارا ڈیٹیل بتایا کہ یہ چیز تھی اور اسی طرح میں دیکھتا تھا اور میں نے سنبھال لی کہ پتہ نہیں اس میں کون سی چیز تمہارے کام کی ہو، ایکسپائری ہو گئی، نہ ایکسپائری ہو گئی، تمہارے کام کے لیٹر ہوں گے، یہ وہ 10 چیزیں اس کو بیان کی۔ تو اس نے غیر مسلم میں کوسچن کیا، سوال کیا کہ تیرا پرپس کیا ہے؟ پیسے چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ تو نے یہ جو خدمت کی، تو نے یہ میرے کام کیا، تو واٹس یور پرپس؟ تمہارا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا نتھنگ، کچھ بھی نہیں، یہ کہ بس تمہیں تکلیف نہ ہو۔ کیا کہا؟ یہ کہ تمہیں بس تکلیف نہ ہو۔ اب وہ حیرت سے دیکھنے لگا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن اخلاق کا ارشاد فرمایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حسن اخلاق کا ارشاد فرمایا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں حسن اخلاق جو ہماری واقعی اصل ہے وہ کہاں ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، چیچڑاپن، غیبت، بدگمانی۔ ہماری تو زبان سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے، مسلمان پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور غیر مسلم کیا بات کرو، غیر مسلم اگر ہمارا مدنی چینل دیکھتے سنتے، دیکھو یہ ہمارا اسلام ہے۔ رائٹس آف نیبر، اسلام اس کو مینشن کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ڈیٹیل ہے اس کی پوری۔ ایون نان مسلم اس کے بھی حقوق بیان کرتا ہے ہمارا اسلام۔ اور اگر ان تمام حقوق جو بیان کیے گئے، جو ادا کرنے، ان کے حقوق کے ساتھ مسلمان جیے، کیا جب کہ اس کا غیر مسلم پڑوسی اپنے پڑوسی مسلمان کے اس نے اخلاق سے مسلمان نہ ہو جائے؟ لیکن کوئی لائف اسٹائل بھی تو فرق نہیں ہے نا۔ اگر آپ کا غیر مسلم پڑوسی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں بھی تو سویا ہوا ہوں، یہ بھی تو سویا ہے، میری کون سی نماز تھی، اس پڑوسی کی نماز تھی، یہ کون سا نماز کے لیے نکلا تھا؟ ایک لائف اسٹائل، ایک کلچر جو ہے ہمارا مسلم اور غیر مسلم کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ایسے کئی کنٹریز ہیں جن میں غیر مسلم اور مسلمان ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ میں ان تمام اسلامی بھائی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کے جو نان مسلم پڑوسی ہے، آپ کے لائف اسٹائل میں کیا فرق ہے؟ اسلام تو بڑی میجر
فرق رکھ رہا ہے، بڑے 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 فرق رکھ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں تو وضع کا فرق ہے، وضع اور قطع جس کو طور طریقہ کہتے ہیں، اس کا فرق ہے. یعنی مسلمان کے گھر کا ماحول جب غیر مسلم کے گھر پر اثر کرتا ہے تو غیر مسلم اس اثر کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بدقسمتی سے یہ ہے کہ غیر مسلموں کے کلچر اور ان کا طور طریقہ ہمارے مسلمان پڑوسی کے گھر میں پڑتا ہے تو مسلمان کا گھر تبدیل ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں، کلچر کی بات کر رہا ہوں. بعض تو ایسی حرکتیں ہیں کہ وہ اس کا ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے. مگر ساری چیزیں کون دیکھے کون سمجھے؟ یہاں تو ہمارا مسلمان پڑوسی ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. مسلمان جو کسی اور محلے اور علاقے میں رہتا ہے یہ دور کی بات ہے، ہمارا پڑوسی ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. ہمارا پڑوسی غیبت اس کی ہوتی ہے. امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہکاریاں کے صفحہ نمبر 358 سے پڑوسی کے بارے میں کی جانے والی غیبتیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پر اب ایک غیبت، اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے. دوسری غیبت، فلاں پڑوسن چال چلن کی اچھی نہیں ہے. اب کتنی بڑی بھیانک بات ہے، کسی مطلب کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی آپ نے، چال چلن کی اچھی نہیں ہے. کیسے کہہ رہے چال چلن کی اچھی نہیں ہے؟ پھر اتنی بے باکی ہوتی ہے، اس کی لڑکیاں بہت خراب ہیں. آپ بتایا پڑوسی کی لڑکیوں کے بارے میں، حالانکہ اس کی عزت آپ کی عزت، اس کی ذلت آپ کی ذلت ہے، اس کی رسوائی آپ کی رسوائی ہے. آپ کو تو اپنے پڑوسی کے اگر عیب ظاہر ہو بھی جائیں تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اپنے پڑوسی کے عیب ڈھکتے، پڑوسی کے عیب ڈھکتے. اس کے بچے کا کوئی عیب ہے تو اس کے بچے کا عیب ڈھکتے. ارے اس کی بات کیا کرتے، اس کا بچہ میں جا تو میرے پڑوس میں رہتا ہے نا. آپ 200 کلومیٹر دور جا کر اپنے پڑوسی کے بچے کی غیبتیں کرتے ہو، تہمتیں باندھتے ہو، برایا کرتے ہو. آپ کو حیا نہیں آ رہی، شرم نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا. شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس کی بچیوں کی غیبتیں، اس کی بچیوں کی برائیاں کرتے ہیں. معاذ اللہ آپ کی اس بد کلامی اور بری زبان سے اگر اس بچی کے رشتے بند ہو گئے تو آپ کا کیا گیا؟ آپ کو تسکین ہوگی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تو آپ کی طبیعت ہے کہ پڑوسی کو اذیت پہنچے، پڑوسی کو تکلیف پہنچے، پڑوسی پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو کیا آپ کے دل پر اس کی تسکین پہنچے گی؟ سارے پڑوسی ایک دوسرے کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اتنی جگر شگاف روایتیں ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. دماغ سوچتا رہتا ہے، دل کانپتا رہتا ہے، میرا پڑوسی مجھ سے مطمئن نہیں. تو یعنی یہ پوچھا گیا بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے جو کام کیا وہ اچھا یا برا ہے؟ ارشاد ہوا کہ پڑوسی اچھا کہے تو اچھا ہے، پڑوسی برا کہے تو برا ہے. بتائیے، کیونکہ اور دوسرے دور کی بات ہے، پڑوسی تو جانتے ہیں نا ایک دوسرے کو. اب یہ تو اب ہمارے تو ایسا کلچر ہو گیا ہے کہ کیا بیان کرو، ایک پڑوسی دوسرے کو جانتے بھی نہیں. ہو سکتا ہے یہ موضوع آ جائے. البتہ میں پڑوسیوں کی غیبتوں کے بارے میں بیان کر رہا تھا. اس کے سارے لڑکے نمبر ہی ہیں یہ غیبت. وہ پڑوسن تو جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے، ماچس تک گھر میں رکھتی نہیں، آئے دن اس کے ہاں تو جھگڑا ہی رہتا ہے. جب پتہ ہے تو سلو کروا دو نا، غیبتیں کیوں کرتے ہو؟ کوئی اپنا کردار ادا کرو نا، محبت پیار کہ میں کو آپ کی مدد کر سکتا ہوں. آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، آپ کے پڑوسی کا بچہ بگڑ رہا، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، آپ کے پڑوسی کا لڑائی ہو رہی، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، میاں بیوی آپس میں نا اتفاقی کا شکار ہے معاذ اللہ، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی. تکلیف آپ کو فیلنگ نہیں ہے، لذت لے رہے ہیں، لذت. دیکھتی ہو پڑوسی کی آواز آئی تھی تو میں رات کو کیسے لڑ رہے تھے میاں بیوی. یہ کیا ہے یار؟ اب میں بول رہا ہوں آپ کو گھن آتی ہوگی اگر آپ نے یہ حرکتیں کی ہوں گی. واقعی میں نے یہ حرکت کی تھی، آپ کو گھن آتی ہوگی. چلو بھر پانی میں جیسے کہ وہ محاورہ نا ڈوبنے کا جی چاہتا ہوگا. شرم و حیا کے حوالے سے عرض کر، اگر یہ بھی نہیں ہے اے اللہ ہمیں شرم و حیا عطا کر دے. غیبتیں میاں بیوی کی آپس سے بنتی نہیں ہے، یوں آپس سے باتیں کریں گے پڑوسی، آپس گھر میں بیٹھ کے باتیں کریں گے.
چلا ان کی لڑکی بھاگ گئی ہے، واللہ اللہ امان ولا فیس، کتنا مطلب زبان رکتی بھی نہیں ہے نا، ہڈی نہیں ہے اس کے اندر، پھڑ کر کے پھسلتے، پھڑ کر کے پھسلتے۔ کل اس کے بڑے بیٹے نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اب اس کو پتا چلے گا کہ آپ نے یہ ساری باتیں کہیں کوڈ کی ہیں تو اس کو اچھا لگے گا؟ وہ پڑوسی تو بالکل پڑوسیوں کا کوئی حق ہی نہیں جانتا، اوپر کی منزل والا بڈھا وہ ستاتا ہے۔ اب آپ بتاؤ یار، یہ بھی کو بھولنے کی بات ہے۔ ایک تو میرے بچے کو اس کے بچے نے مارا، جب فریاد لے کر گیا تو اوپر سے مجھ سے جھگڑنے لگا۔ اس کے بچوں کی شکایت کروں تو بالکل نہیں سنتا، بغیر دستک دیے ہمارے گھر کے اندر گھس جاتا ہے۔ ہمارا مکان مالک اوپر کی منزل پر رہتا ہے، ایسا تنگ کرتا ہے کہ بس کیا کہوں۔ اس پڑوسی کے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی ہوئی، مگر ہمیں جھوٹے بہانے شادی کا کارڈ تک نہیں دیا۔ ہم کون سے ان کے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے، تو بہت دیا تو اس پر سوچ کیوں رہے ہو؟ یہ فیلنگ کیوں ہے کہ وہ کارڈ ہی نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے ہمارا کردار ہی ایسا نہ ہو، بتائیے پڑوسن میری شادی میں آئے گی، میری شادی کا بھی کنڈا کر دے گی، یہاں بھی لڑے گی۔ بعض واقعی لڑا کا تیارہ ہوتی ہے، جب دیکھو میزائل، جب دیکھو میزائل، جب دیکھو میزائل، ایسا مزاج ہوتا ہے بعض عورتوں کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما، جو شخص رات کو پیٹ بھر کر سویا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ پڑوسی بھوکا ہے، تو در حقیقت وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ وہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک اور روایت میں، وہ شخص ایماندار نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ مفتی صاحب ان مضامین کی روایت کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر اسے پڑوسی کی بھوک اور محتاجی کی خبر ہو تب تو یہ بہت ہی بے مروت انسان ہے، اور اگر خبر نہیں تو لاپرواہ ہے۔ کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی عزیزوں، قرابت داروں اور پڑوسیوں، محلے والوں کی خبر گیری رکھے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت ابن المقفع رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نقل ہے کہ ان کو پتا چلا کہ ان کا پڑوسی سواری کے قرضے کی وجہ سے اپنا مکان بیچ رہا ہے۔ اچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس پڑوسی کے گھر کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وجہ سے یہ گھر بیچ رہا ہے تو میں نے اس کے گھر کی دیوار کے سائے کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر آپ نے اسے رقم بھجوائی اور فرمایا کہ مکان مت بیچنا۔ کیسا ہمارے بزرگوں کی طبیعت ہوا کرتی تھی، کیسا ان کا ذہن ہوا کرتا تھا، کتنا خیال رکھا کرتے تھے ہمارے بزرگان دین اپنے ہمسایوں کا۔ ہمارا ایسا ماحول نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، طرح طرح کی زیادتیاں، اتنی عبادت کرتی ہیں اسلامی بہنیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہیں، زبان سے تکلیف دیتی ہیں، ایسوں کے بارے میں جہنم کی وعید ہے۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رحم کرنا سیکھیے، غم بانٹنا سیکھیے، تکلیف دور کرنا سیکھیے۔ حدیث پاک میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ پڑوسی کے یہ حقوق ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا دروازہ اپنے ہمسائے سے اپنے اہل و عیال و مال پر خوف کرتے ہوئے بند کر لیا کہ کہیں وہ کسی ضرورت کے لیے سوال نہ کر بیٹھے، تو وہ شخص مومن یعنی کامل مومن نہیں، اور وہ آدمی بھی ایماندار نہیں جس کی شرارت سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے ہمسائے کا تم پر کیا حق ہے؟ یعنی پڑوسی کا تم پر کیا حق ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، اب تفصیل سنیے پڑوسی کے حقوق کی۔ جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، جب قرض کا سوال کرے تو اس کو قرض دو، جب محتاج ہو تو اس کا خیال کرو،
جب کبھی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، جب اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، جب کسی صدمے سے دوچار ہو تو اس کے ساتھ تعزیت کرو، اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے ساتھ اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور اپنی ہانڈی یعنی جو آپ کھانا پکاتے ہیں کی خوشبو سے اسے مبتلا اذیت نہ کرو۔ یہاں تو غیبت ہوتی ہے نا کہ اس کی ناک بڑی تیز ہے، میرے گھر میں جو پکتا ہے آ جاتی ہے، حالانکہ اس کے بچے بھوکے ہیں، بیچاری خود بھوکی ہے۔ آپ دیکھیے یہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، کتنی اہمیت ہے پڑوسی کی، کتنی اہمیت ہے پڑوسی کی، کتنی قدر و منزلت ہے پڑوسی کے حوالے سے۔ ہمارا پڑوسی غم میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں کیا پڑا ہے؟ بلکہ اب تو پوزیشن یہ ہے کہ بعض سوسائٹیز ہیں ایسی کہ جس میں یہ کہہ کر گھر لیا جاتا ہے، ارے بھائی ہم تو ایسی جگہ رہتے پتہ ہی نہیں ہمارے قریب کون رہتا ہے، یہ آپ کو پتا ہو، پتہ ہی نہیں۔ اسلام کی تعلیمات اس سے ہٹ کر ہے، پڑوسی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کی خوشی غمی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کے غم و دکھ کو دور کرنے کی کوئی سوچ، کوئی اس معاملے میں کوئی مطلب کہ ایسے ارشادات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں کہ آدمی خود کوشش کرے کہ میں کاش میں اپنے پڑوسی کے کسی مسلمان کے کام آ جاؤں۔ حدیث پاک میں جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اس سے اس کی خوشی چاہتا ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض و غایت، نام و نمود، شہرت طلب ہی نہیں، اس سے اس کی خوشی چاہتا ہو کہ یار یہ خوش ہو جائے گا۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے فرائض کے بعد جو اچھی عبادت ہے، فرائض کے بعد جو اعلیٰ عبادت ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا جی خوش کر دے۔ مسلمان کا دل خوش کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو حدیث میں ہے جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اس سے اس کی خوشی چاہتا ہو تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں جو کسی غمگین کی مدد کرے اس کے لیے 73 بخششیں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 73 بخششیں لکھی جاتی ہیں، جن میں ایک تو اس کے تمام کاموں کی درستی ہے۔ ایک بخشش جو اس کو عطا کی گئی تمام کاموں کی درستی اس سے ہو جائے گی، بقیہ 72 مغفرتیں اس کے لیے قیامت کے دن کے درجے بلند کریں گی۔ اے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی اچھا ہو، وہ مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج کے سنت و برے بیان سے فارغ ہو کر ایک کاش ہمارے گھروں کے دروازے کھلیں اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے پاس شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلا جائے کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آج تک آپ کے حقوق سمجھے نہیں، میرے بچوں نے آپ کو تکلیف دی، میرے گھر سے آپ کو تکلیف پہنچی، بہت کچھ آپ کو اذیتیں دی ہیں، کبھی گاڑی کے ذریعے اذیت دی، کبھی کیا اذیت دی، کبھی کیا اذیت دی، نہ جانے کیا کیا میں نے آپ کی حق تلفیاں کی ہوں گی، مجھے معاف کر دیجیے۔ یعنی ایسا ہو کہ ایک پڑوسی دروازہ کھولے تو دوسرا پڑوسی نے بھی دروازہ کھولو، دونوں کے راستے میں ملاقات ہو جائے اور دونوں مل لے، دونوں بولے میں بھی تو اسی کام کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، اگر ایسا ماحول ہو جائے تو کہاں نفرت ہے، کہاں قدورت، کہاں بغض، کہاں حسد۔ یہاں تو پڑوسی کی گاڑی آ جائے تو دوسرا پڑوسی حسد کرتا ہے اس سے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، چگلی کھاتا ہے۔ اس میں یاد آیا مجھے، عموماً یہ جو گھر میں کام والیاں رکھتے ہیں نا، اگر کام والیاں کچھ سن رہی ہیں یہ تھوڑی توجہ کریں، ان میں بعض کیسا مزاج ہوتا ہے۔ اب یہ پڑوسی کے گھر میں آدھا پونا گھنٹہ رہی تو اب گھر میں 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ماں بچوں کو بھی ڈانٹ رہی ہوتی ہے، بچے ماں کو کچھ بول رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بعضوں کا چپکلش ہو جاتی ہے، تو وہ کام والیاں کچن میں یا کہیں بھی کھڑے کھڑے مطلب سن رہی ہوتی ہے، کان میں روئی ڈال کے تو چلنے سے رہی وہ، مگر یہ غور کرے کہ ساری باتیں جو آپ کے کان میں چلی گئیں، ایک تو یہ بے احتیاطی بہت ہے گھر والوں کی کہ
ایک پرائی عورت ہے یا پرایا شخص ہے جو کام کر رہا ہے. کئی ملازم ہوتے ہیں, کئی عورتیں ہوتی ہیں, کئی آدمی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ملازمت کرتے ہیں, ڈرائیور ہوتے ہیں, تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں گھر والے, اور یہ مطلب یہ سب جو آپ میں سمجھ دے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو ان کے سامنے گھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, بچوں کے معاملات, کھانے پکانے کے معاملات, ساس بہو کے معاملات, شوہر میاں بیوی کے معاملات, یہ سب ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. یہ بعض اتنے کم ظرف قسم کے ہوتے ہیں اور اتنا ان کا عجیب و غریب ان کا حساب ہوتا ہے کہ جب یہ پڑوس میں جائیں گے نا یا کسی اور گھر میں جائیں گے تو اس گھر کی تمام کمزوریاں برائیاں, آپ کا گھر بہت اچھا, میں تو ادھر دیکھتی ہوں لڑتے ہی رہتے ہیں میاں بیوی آپس میں, یار تم کو خدا کا خوف نہیں ہے, تم اس گھر کی برائیاں یہاں بیان کر رہی ہو. ایسی اگر آپ کے گھر میں معصیاں ہیں یا کوئی ایسا کوئی بھی آپ کا عملہ ہے, خدا را ان سے بچیے. یہ گھروں میں لڑائیاں کروا دیتی ہیں, میاں بیویوں میں بھی لڑائیاں کروا دیتی, پڑوسیوں میں بھی لڑائیاں کروا دیتی ہیں. میں اول تو ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ عادت انتہائی گندی عادت ہے. اسلام ہمیں عیب چھپانے کا درس دیتا ہے کہ جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. تو اس طبقے سے بچیں, اس طبقے سے بچیں, اور یہ طبقہ جو اس کام میں مبتلا ہے وہ خود کو اس سے بچائے. یہ نہ کریں, یہ حرکت اچھی نہیں ہے آپ کی. یہ لڑائی جھگڑا کروانا یہ اچھی عادت نہیں ہے, بری عادت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاملہ نازک ہے, پڑوسی کا معاملہ ہے نازک ہے. پڑوسی کو راحت پہنچانے کی نیت کر لیجیے. ایک بزرگ کے گھر میں چوہے تھے, کسی نے کہا کہ بلیاں پال لو, چوہے چلے جائیں گے. کہا کہاں جائیں گے؟ پڑوسی کے گھر میں نا. نا بھاگ, میرے گھر میں بھلے, میرے گھر میں رہنے دو, میں اپنی تکلیف پڑوسی کے گھر میں کیوں ڈالوں یار. کیسی سوچ تھی, کیا کمال کا دور تھا, کمال کی سوچیں تھی. ترس گئے یار, اب تو ایسی سوچوں کو ترس گئے. تو ایسی صورتحال میں پلیز, حالات بہت نازک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسی کے, ماں باپ کے, اہل و عیال کے, سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پڑوسی ادب ایسا ہو جائے کہ آج سے ہماری طبیعت تبدیل ہو جائے اور ہمارے پڑوسی کو لگے کہ یار فرق آیا میرے پڑوسی میں. ہر کوئی اپنے اندر فرق لایا, بڑو انتظار نہ کرے یار یہ بولا تھا میرا پڑوسی تو آیا نہیں ہے تو آپ کون سے چل کر گئے. آپ بڑھو, آپ بڑھو, آپ بڑھو, آپ بڑھو. ایسا کردار بنائیے اپنا کہ آپ کا پڑوسی بھی چاہے کہ یار جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. اور نیک پڑوسی ڈھونڈیں. پڑوسی کون ڈھونڈے؟ نیک. اپنے جو پڑوسی ڈھونڈتے نا وہ نہیں. میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ایک ہی ڈیٹیل دیتا ہوں. پڑوسی نیک ڈھونڈے. ایک نیک پڑوسی کی صدقے میں اس کے 100 پڑوسیوں کو امان نصیب ہوتا ہے. 100 پڑوسی پروٹیکشن میں آتے ہیں ایک نیک پڑوسی کی وجہ سے. ایک نیک پڑوسی کی وجہ سے. پڑوسی تو قبر میں بھی اگر نیک پڑوسی ہو تو کام آتا ہے. کہ ایک شخص کو کسی وجہ سے قبر کھولی گئی منتقل کرنے کے لیے, اسباب سے بنے, تو دیکھا تو اس کے دونوں ناک کے نتھنوں میں پھول خوشبو دے رہے تھے. یار کیا نیک مردہ ہے. نکالا کہیں اور دفن کیا تو وہی پھول سانپ بن گئے. معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ جو شخص تھا جس کو تم نے نکالا یہ تو ہے تو گناہ گار, اور یہ اس کا اصل انجام ہے, اس کو عذاب تھا, مگر اس کا پڑوسی مردہ نیک ہے. اس کو وہی دفن کر دو کہ اس کے پڑوسی مردے کی وجہ سے اس کا عذاب راحت اور انعام میں تبدیل ہو گیا. دیکھیے پڑوسی. اللہ ہمیں نیک اور اچھے پڑوسی عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور اچھا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.